بچوں میں قرآن کریم کی محبت اس وقت پیدا ہوگی جب والدین قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور اور تدبر کی عادت بھی ڈالنے والے ہوں گے۔ مباحثات سے وہ کامیابی نہیں ہوئی جو اخلاق سے حاصل ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جن کا مطمع نظر گرد و پیش سے چند گز آگے بھی نہیں اٹھتا، ان کے سوا ہر عقل مند جانتا ہے کہ عیسائی حکومت دنیا پر اب اس قدر مستحکم ہو چکی ہے کہ اب دنیا کی کوئی ظاہری طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، اور یہ سب کچھ پادریوں کے چند یاد کیے ہوئے فکروں اور ان کے شیریں کلام اور بناوٹی اخلاق کا ہی نتیجہ ہے۔ بہت سی جگہیں ہیں کہ جہاں پادریوں نے اس طریق سے کامیابی حاصل کی ہے۔ چنانچہ پشاور ہی کا واقعہ ہے کہ وہاں مدت تک عیسائیت پھیلانے کے لیے کوششیں کی گئیں لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہاں ایک پادری پہنچا جس نے بازاروں میں علل اعلان واز کرنا شروع کیا۔ دوسرے لوگ اسے گالیاں دیتے، کوئی اس پر تھوکتا، کوئی گالی دیتا اور کوئی اس پر راکھ وغیرہ پھینکتا۔ وہ جواب دیتا کہ بھائی تم مجبور ہو کیونکہ تمہارا مذہب ایسے ہی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور میں بھی مجبور ہوں کیونکہ میرا مذہب مجھے ایسی ہی برداشت، محبت، نرم دلی سکھاتا ہے۔ آخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ کھڑا ہوا اور نہ صرف علل اعلان عیسائیت کو قبول کیا بلکہ زمین بھی گرجا کے لیے دی جہاں گرجا بنایا گیا۔ پھر اس طرح چین میں بھی عیسائیت کی تبلیغ کی گئی اور آج وہاں بڑے بڑے خاندان سب عیسائی ہو چکے ہیں۔ یہ سب بناوٹی اخلاق کا نتیجہ ہے۔ جب یہ بناوٹی اخلاق دنیا کو جیت سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ سچے اخلاق دنیا کو نہ جیت سکیں؟ بار بار تجربہ ہوا ہے کہ مباحثات سے وہ کامیابی نہیں ہوئی جو اخلاق سے حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست ہیں جو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں کسی طرح بھی احمدیت نہیں پھیل سکتی تھی، ان کے جانے سے وہاں جماعتوں کی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، اور وہ ان کے اخلاق کا نتیجہ ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 19 نومبر 1926، مطبوعہ خطبات محمود، جلد 10، صفحہ 274-275۔ چندہ وصیت میں بڑھنے کی تحریک۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص خود جائیداد پیدا کرتا ہے اسے یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ اس کی اولاد بھی ایسی ہوگی کہ جائیداد بڑھائے گی۔ جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں وصیت میں جائیداد دے دوں گا تو اولاد کیا کھائے گی، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی اولاد نالائق ہوگی۔ ایک شخص جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے کوشش کر کے کئی ہزار کی جائیداد پیدا کر لی، تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ اس کی اولاد اس سے بھی بڑھ کر ترقی کرے گی، اور اس رنگ میں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں ترقی کر سکے، ورنہ جو اولاد کی اس طرح تربیت نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے جو کچھ میں نے کمایا ہے اسی پر اولاد کا گزارا ہوگا، وہ اپنی اولاد کو نالائق سمجھتا ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں ویسا ہی کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ہماری اولاد نکمی اور نالائق ہوگی، ہم جو دے جائیں گے اسی پر اس کا گزارا ہوگا، اسے بڑھا نہیں سکے گی، تو خدا تعالیٰ ایسی اولاد سے یہی معاملہ کرے گا کہ اسے نالائق بنا دے گا۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ ہماری اولاد ہم سے بھی زیادہ ہوشیار اور قابل ہوگی اور دین کی خدمت کرنے میں ہم سے بھی بڑھ جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اولاد کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ کسی خدا کے بندے کا قول ہے کہ کسی سچے مومن کی 7 پشتوں تک کسی کو سوال کرتے نہیں دیکھا جائے گا۔ بس وصیت کرتے ہوئے احباب کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو اعلیٰ حصہ مقرر کیا ہے وہ 1/3 ہے، اور ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حصے کی وصیت کرے۔ ہاں، اگر اپنی مجبوری کی وجہ سے 1/3 حصے کی نہ کر سکے تو 1/4 حصے کی کرے، اور اگر 1/4 حصے کی نہ کر سکے تو 1/5 حصے کی کرے۔ اگر 1/5 حصے کی نہ کر سکے تو 1/6 حصے کی کرے، اور اگر 1/6 حصے کی نہ کر سکے تو 1/7 حصے کی کرے۔ اگر 1/7 حصے کی نہ کر سکے تو 1/8 حصے کی کرے۔ اگر 1/8 حصے کی نہ کر سکے تو 1/9 حصے کرے، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو 1/10 حصے کی کرے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 مئی 1926، مطبوعہ خطبات محمود، جلد 10، صفحہ 168، مرسلہ انور شہزاد۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی تفسیر قرآن آسمانی تفسیر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک معروف صحابی پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب تذکرۃ المہدی، جلد اول، صفحہ 244 میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت اقدس علیہ السلام بار بار مجھے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی تفسیر قرآن آسمانی تفسیر ہے، صاحبزادہ صاحب ان سے قرآن پڑھا کرو اور ان کے درس قرآن میں بہت بیٹھا کرو اور سنا کرو۔ اگر تم نے 2-3 سپارے بھی حضرت مولوی صاحب سے سنے یا پڑھے
تو تم کو قرآن شریف سمجھنے کا مادہ اور تفسیر کرنے کا ملکہ ہو جائے گا۔ یہ بات مجھ سے حضرت اقدس علیہ السلام نے شاید 50 مرتبہ کہی ہوگی۔ تذکرۃ المہدی جلد اول صفحہ 244۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنۃ، میاں بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عورتوں کو درس دے رہا تھا اور میرے درس میں یہ آیت آئی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ فرمایا میرے دل میں اس وقت کے حسب حال اس کا یہ مفہوم ڈالا گیا کہ میاں بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم دونوں مل کر جنت میں رہو، اور یہ جنت اس وقت جنت رہ سکتا ہے جب تک تم آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ جہاں میاں بیوی میں تنازعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر وہ گھر جنت نہیں بلکہ دوزخ کا نمونہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ میاں بیوی باہم نہایت خوشی اور آرام سے مل کر رہیں، جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کی دل شکنی نہ کریں، اور مرد خصوصیت سے عورتوں کی بعض کمزوریوں پر برداشت اور حوصلے سے کام لیں۔ ارشادات نور جلد دوم صفحہ 324، مرسلہ انجینئر محمود مجیب اصغر۔ بچوں میں قرآن کریم کی محبت پیدا کرنے کی تلقین۔ حضرت خلیفۃ المسیح خام میں سید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز فرماتے ہیں، ہمارے بچے عموماً ماشاء اللہ بڑی چھوٹی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ جن کی ماؤں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جلد قرآن کریم ختم کرے، وہ ان پر بڑی محنت کرتی ہیں۔ یہاں بھی اور مختلف ملکوں میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں بھی بچوں اور والدین کو شوق دیکھتا ہوتا ہے کہ میرے سامنے بچوں سے قرآن کریم پڑھوا کر ان کی آمین کی تقریب کروائیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے بعد پھر ان کی دہرائی اور بچے کو مستقل قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے عموماً اتنا تردد اور کوشش نہیں ہوتی جتنی ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ میں جب پوچھتا ہوں کہ تلاوت باقاعدہ کرتے ہو یا نہیں، بعضوں کے پڑھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے، تو عموماً تلاوت میں باقاعدگی کا مثبت جواب نہیں ہوتا۔ حالانکہ ماؤں اور باپوں کو قرآن کریم ختم کروانے کے بعد بھی اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ بچے پھر باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ بس اپنی فکریں صرف ایک دفعہ قرآن کریم ختم کروانے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ بعد میں بھی مستقل مزاجی سے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ یقیناً پہلی مرتبہ قرآن کریم پڑھانا اور ختم کروانا ایک بہت اہم کام ہے۔ بعض مائیں 4-5 سال کے بچوں کو قرآن کریم ختم کروا دیتی ہیں، اور یقیناً یہ بڑا محنت طلب کام ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا مستقل مزاجی سے اسے جاری رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں ایک خاتون کا مجھے خط ملا جس میں میری والدہ کا ذکر تھا، اور لکھا کہ ایک بات جو انہوں نے مجھے کہی اور آج تک میں اس پر ان کی شکر گزار ہوں، کہ ایک دفعہ میں اپنی بچی یا بچے کو لے کر گئی جس نے قرآن کریم ختم کیا تھا، تو میں نے بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ اس بچے نے 6 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ 6 سال یا 5 سال میں قرآن کریم ختم کرنا تو اتنے کمال کی بات نہیں ہے، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے بچے کے دل میں قرآن کریم کی محبت کتنی پیدا کی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ہی قرآن کریم کی محبت پیدا کرنی بھی ضروری ہے، اور تبھی بچے کو خود پڑھنے کا شوق بھی ہوگا۔ اور جس زمانے اور دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں بچوں کے لیے متفرق دلچسپیاں ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، دوسری کتابیں ہیں، ان دلچسپیوں میں بچے کا خود صبح باقاعدہ تلاوت کرنا اور پڑھنا اسے قرآن کریم کی اہمیت کا احساس دلائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اس زمانے میں جب مختلف قسم کی دلچسپیوں کے سامان ہیں، مختلف قسم کی دلچسپی کی کتابیں موجود ہیں، مختلف قسم کے علوم ظاہر ہو رہے ہیں، اس دور میں قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بس اس کو پڑھنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں میں قرآن کریم کی محبت اس وقت پیدا ہوگی جب والدین قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور اور تدبر کی عادت بھی ڈالنے والے ہوں گے، اس کے پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ جب ہر گھر سے صبح کی نماز کے بعد، یا آج کل کیونکہ سردیوں میں نماز لیٹ ہوتی ہے، اگر کسی نے کام پر جلدی نکلنا ہے تو نماز سے پہلے تلاوت باقاعدہ ہوگی، تو وہ گھر قرآن کریم کی وجہ سے برکتوں سے بھر جائے گا، اور بچوں کو بھی اس طرف توجہ رہے گی۔ بچے بھی ان نیکیوں پر چلنے والے ہوں گے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور جوں بڑے ہوتے جائیں گے قرآن کریم کی عظمت اور محبت بھی دلوں میں بڑھتی جائے گی۔ اور پھر ہم میں سے ہر ایک مشاہدہ کرے گا کہ اگر ہم غور کرتے ہوئے باقاعدہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے تو جہاں گھروں میں میاں بیوی میں خدا تعالیٰ کی خاطر محبت اور پیار کے نظارے نظر آ رہے ہوں گے، وہاں بچے بھی جماعت کے ایک مفید وجود بن رہے ہوں گے، ان کی تربیت بھی اعلیٰ رنگ میں ہو رہی ہوگی،
اور یہی چیز ہے جو ایک احمدی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے پوری توجہ اور کوشش سے کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 دسمبر 2011، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 6 جنوری 2012، صفحہ 5، مرسلہ سید احسان احمد، لندن۔